بڑے دردناک آج تاریخ ہے. سرور کائنات اور آپ کے نواسے بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی تاریخ. سب سے پہلے بارگاہ امام زمانہ میں ان کے دونوں جد کے تبریک اور تسلیت پیش کیا جائے کہ پر مولا ہم لوگوں کی طرف سے اپنے دونوں جد کی شہادت کو کا پرسہ ہم لوگوں کی طرف سے قبول کریں. اہم بھی تاریخ ہے، پردرد بھی تاریخ ہے اور غمناک بھی تاریخ ہے. نانا اور نواسے دو معصومین کی شہادت، ایک طرف رسول کی شہادت تو دوسری طرف امام کی شہادت. دونوں کو ہمیں دونوں کا پرسہ دینا ہے. شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، کیونکہ یہی وہ مظلومہ ہیں، یہی وہ معصومہ ہیں جن کو تمام اماموں کا پرسہ دینے کا حق بنتا ہے. سب سے زیادہ مصیبت آپ ہی نے. ارشاد ہو رہا ہے، سرور کائنات خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولنا محمد. ہم میں جو اول ہے، پہلا ہے، وہ بھی محمد ہے. وہ اوسطنا محمد، اور جو ہمارا اوسط ہے، جو بیچ والا ہے، وہ بھی محمد ہے. وہ آخرنا محمد، ہمارا آخر بھی محمد ہے. وہ کلنا محمد، اور ہم سب کے سب محمد ہیں. پہلے محمد کو پروردگار عالم نے کیوں پیدا کیا؟ آپ لوگ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، کیونکہ ابھی آئیں گے لوگ لوگ آتے رہیں گے تو لوگوں کو دقت نہیں ہوگی، بیٹھتے جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد اور عالم. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، اللہ نے آپ کو کیوں خلق کیا، کیوں اس کائنات میں بھیجا، وہ خود پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، کنت کنزا مخفیہ، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. قدرت کہہ رہی ہے، خالق کائنات فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، لوگ مجھے پہچانے، تو میں نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا. پیدا اس لیے کیا تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے میری معرفت حاصل کر سکیں. وہ یہاں آ نہیں سکتا اور بندہ وہاں جا نہیں سکتا، تو بیچ میں کوئی ایسا ذریعہ اور وسیلہ ہونا چاہیے جو وہاں بھی جانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور یہاں بھی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہو. بھئی وہاں بھی جائے اور یہاں بھی آئے، تب تو وہاں کی خبریں یہاں تک لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا انتخاب کیا کہ میں نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان کو دیکھتے جاؤ، ان کے اخلاق کو دیکھتے جاؤ، ان کے کردار کو دیکھتے جاؤ، ان کی عبادت کو دیکھتے جاؤ، ان کے شجاعت کو دیکھتے جاؤ، ان کے سخاوت کو دیکھتے جاؤ، ان کے تمام اعمال کو دیکھتے جاؤ اور میری معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ. ان کے حسن کو دیکھو تو فتبارک اللہ احسن الخالقین کو یاد کر کہ جب یہ اتنے حسین ہیں تو وہ جو اتنے حسین کو پیدا کرنے والا ہے وہ کیسا ہوگا. اخلاق ہم لوگوں کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہونا چاہیے، ہماری پہچان جو ہے ہماری ذات سے نہیں ہونا چاہیے. ہماری پہچان ہماری ذات سے نہیں ہونا چاہیے، ہماری پہچان ہمارے اخلاق اور کردار سے ہونا چاہیے. بھائی ذات ہم کیا ہیں؟
کچھ نہیں ہے. اگر اخلاق اور کردار ہمارا ہے تو ہم سب کچھ. سمجھ رہے؟ ہماری ذات ہے کیا مٹی مل جائے گی؟ اس پر فخر مت کرو، اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارو اور اس پر فخر کرو. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے کیوں بھیجا اس دنیا میں؟ اور طلب بات ہے، کسی بچے سے پوچھیے کہ حضور کو کیوں بھیجا تو بچہ یہ کہے گا کہ رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، تمام انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا، تمام رسولوں کا سردار بنا کے بھیجا، اولو العزم رسولوں کا سردار بنا کے بھیجا، یہی کہے گا نا. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ بعثت، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں. یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. تو اخلاق میں کچھ تو ہے. اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ جو اخلاق رسول کا ہوگا وہی اخلاق سارے اماموں کا ہوگا، کیونکہ رسول نے کہا ہم سب کے سب محمد ہیں، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر رسول کسی کو معاف کر رہے ہیں تو وہی جذبہ، وہی اخلاق، وہی کردار ہمارے اماموں کے اندر بھی ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ رسول نے کہہ دیا ہم سب کے سب محمد ہیں. تو رسول کے اندر کیا جذبہ تھا؟ وہ بوڑھی عورت کا واقعہ تو سنتے ہی رہتے ہیں. یہودی عورت کا جو آپ کے اوپر کچرا ڈالتی تھی، ایک دن ڈالا، 2 دن ڈالا، 3 دن ڈالا، برابر ڈالتی تھی. اور جب ایک دن نہیں پڑا، کچرا نہیں آیا اوپر سے، بھائی اللہ کے رسول جایا کرتے تھے گلی سے کسی راستے سے، روز کا معمول تھا. تو ایک یہودی عورت اس راستے میں پڑتی تھی، بوڑھی عورت تھی یہودی. یہودی دشمن ہوتے ہیں، اسلام کے دشمن، رسول کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، آج بھی دشمن ہے. آج بھی دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ جب رسول جاتے تھے تو وہ جلی بنی بیٹھی رہتی تھی، پورے گھر کا کچرا اڑا کے آپ کے سر مبارک پر ڈال دیتی. غصہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آپ یہاں سے روز گزرے، میں اوپر چھت پر سے کچھ گندی چیزیں روز ڈال دوں آپ کے سر پہ، تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن رسول اکرم کچھ نہیں کہتے تھے، کچرا جھاڑ کے نکل جاتے تھے. جس دن کچرا نہیں گرا اس دن پلٹ کے پوچھ لیا کہ آج کچرا کیوں نہیں آیا میرے سر؟ کل تک گر رہا تھا تو کچھ نہیں پوچھ رہے تھے، نہ کچھ کہہ رہے تھے. جس دن کچرا نہیں اوپر سے آیا، پڑوسی سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ پڑوسی نے کہا وہ بیمار ہے. بیمار ہے، عام انسان ہوتا تو بد دعا دے کے نکل جاتا، کل مرنا ہے تو آج ہی مر جائے، ہے نا؟ کیونکہ تنگ آ چکے تھے نا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ جیسے ہی پتا چلا کہ وہ مریض ہے، بیمار ہے، آپ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیا. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ اندر سے ہی کہتی کون؟ آپ نے اپنا نام بتایا، محمد ابن عبداللہ. وہیں سے وہ غصے میں کہتی ہے، ادھر غصہ نہیں ہے ادھر غصہ ہو رہا ہے، جبکہ غصہ ادھر ہونا چاہیے. وہ غصے میں وہیں سے چلائی کہ اب آئے بدلہ لینے جب میں بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتی. بھائی جس کی جیسے سوچ ہوگی وہی سے سوچے گا نا. تو ہمیں اپنی سوچ بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا ہے؟ اپنا اخلاق، اپنا کردار بدلنا ہے. اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی سوچ ایسی ہی تھی کہ یہ بدلہ لینے آئے ہیں، لیکن ادھر سے اخلاق محمدی نے جواب دیا، کردار محمدی نے جواب دیا، رحمت للعالمین نے جواب دیا کہ میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، پتہ چلا کہ تم بیمار ہو تو تمہاری عیادت کرنے آیا ہوں. چل بات پڑھ دے محمد اور عالم.
تمہاری مزاج پرسی کرنے آیا ہوں۔ اچھا، اٹھی، دروازہ کھولا، آئیے، آئے، بیٹھایا، پلٹ کے کہتی ہے کہ آپ کا اخلاق و کردار ایسا ہے تو آپ کا دین کیسا ہو؟ بھائی دین بھی اسی سپر ہوگا۔ کیا میں مسلمان ہو سکتی ہوں؟ کوئی ایسا راستہ ہے؟ کہاں؟ رسول نے کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمان ہوئی نا؟ کیوں ہوئی؟ اخلاق محمدی اور کردار محمدی کو دیکھ کے مسلمان ہوئی۔ آج بھی ان کے پیروکار کے اخلاق و کردار کو دیکھ کے لوگ مذہب حقہ کو قبول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ، مطلب یوٹیوب پہ وہ آئی تھی، وہ این ڈی ٹی وی والا جو سوربھ شرما شکلا، وہ ہر سال جاتا ہے کربلا اربعین کے موقع پہ۔ تو پچھلے سال اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ دیکھیں روزے امام حسین میں جانے کی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس موقع پہ جہاں 2 کروڑ لوگ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہوں زیارت کرنے۔ وہ خود کہہ رہا ہے سوربھ شکلا کہ ہم بھی گئے اور ہمیں اجازت مل گئی، اندر روزے میں جانے کی مہلت مل گئی، موقع مل گیا۔ اس بھیڑ میں روزے تک جانا یہ بھی ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے بھائی، ورنہ زائرین جاتے ہیں بیچارے اندر تک نہیں جا پاتے، باہری سے زیارت پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ مولا تو زیارت قبول کر ہی لیتے ہیں بھائی، جو گیا ہے یہاں سے پوری دنیا سے آ رہے ہیں، ہر آدمی زری تک نہیں جا سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا جوتا باہر اتار دیا تھا، جبکہ آپ گئے ہوں گے تو آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں جوتا رکھنے کے لیے ریکیں بنی رہتی ہیں اور آدمی بیٹھا رہتا ہے، جوتا وہ لیتا ہے، جم رکھ دیتا ہے اور ٹوکن دے دیتا ہے۔ سوربھ نے کیا کیا کہ جوتا جو ہے نا ایک طرف وہیں رکھ دیا بغیر ٹوکن میں، آدھا گھنٹہ، اور پھر اس کے بعد کسی نے اس کے جوتے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں باہر نکل کے آیا تو میرا جوتا وہاں مقام پہ نہیں تھا جہاں میں نے اتارا تھا۔ پریشان تو کہتا ہے اس مجمع میں، اس بھیڑ میں نے تھوڑی دوری پر دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا جوتا لیے ہوئے یوں کھڑا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس نے دیکھا، اپنے جوتے کو پہچان لیا، وہاں گیا تو وہ کہتا ہے، وہ ایرانی نوجوان تھا، وہ کہتا ہے کہ آدھے گھنٹے سے میں تمہارے لیے تمہارے جوتے کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو سوربھ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا کردار نہیں ہے، یہ امام حسین کا وہ نہیں ہے، بلکہ یہ حسینیت کا کردار ہے جو میں نے وہاں کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور یہ کردار جب رہے گا تو تبلیغ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ کردار ہمارا ہونا چاہیے، اخلاق ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہم پہچانے جائیں باہر نکل کے کہ ہم کون ہیں، دنیا دیکھ کے ہمیں پہچانے گی یہ کون ہے۔ ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے۔ سرور کائنات کا اخلاق، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضور کتنے قابل برکت تھے۔ واقعات تو بہت ہیں لیکن وقت زیادہ نہیں کہ میں اتنا تفصیل میں جاؤں، واقعات بہت ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز میں پابندی سے آیا کرتا تھا، اس نے ایک آدھ دکان ڈال لی ہوگی چھوٹی سی، کہیں دکان نہیں چل رہی تھی تو بیچارہ نماز میں آ جاتا تھا، پہلے سے آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو ایک دن اس نے اللہ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ
میری دکان چلتی نہیں ہے، آپ کچھ کر دیجئے، کچھ دے دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے 1 درہم نکال کے، 1 روپیہ نکال کے دیے، کہا اپنے غلے میں رکھ لینا۔ لے کے اس نے رکھ لیا۔ اس 1 روپے کی برکت ایسی رہی کہ اس کا جو دھندا چلا تو اب تو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ دکان چھوٹی تھی، دکان چھوٹی سے بڑی ہوئی، 1 سے 2 ہوئی، 2 سے 3 دکان ہوئی، 3 سے 4 ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ برکت کس کی ہے؟ 1 روپے کی۔ اتنا اس کا بزنس، اس کی تجارت بڑھی کہ اس شہر سے دوسرے شہر تک پہنچ گیا اس کا بزنس، پھر اس ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ گیا۔ جیسے جیسے اس کی تجارت بڑھتی گئی، نماز میں اس کی حاضری کم ہوتی گئی۔ پہلے اس کا یہ کام تھا کہ نماز میں وقت سے پہلے آ جاتا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب تو یہ ہے کہ مطلب جیسے تھوڑا سا بزنس اس کا آگے بڑھا، اب بالکل عین ٹائم پر آتا تھا، پڑھاؤ کسی سے ملتا بھی نہیں تھا، اور کچھ دیر کے بعد جب اور اس کا بزنس بڑھا، اب ایک نماز میں آنے لگا، ایک نماز میں غائب ہونے لگا۔ جب اور بڑھا تب وہ جمعے کے جمعہ ہو گیا۔ جب اور بزنس اس کا بڑھا تو اب وہ سال والا ہو گیا، عید اور بقرعید۔ اللہ کے رسول نے ایک دن پوچھ لیا لوگوں سے، بھائی کیا بات ہے یار، وہ آ نہیں رہا ہے، اور آتا بھی ہے تو اتنے دنوں کے بعد۔ وہ اتفاق سے وہ آیا، اس سے پوچھ لیا، کہتا یا رسول اللہ آپ کے پیسے میں اتنی برکت، اتنا میرا بزنس آگے بڑھ گیا کہ اب مجھے موقع ہی نہیں ملتا ہے بزنس کے چکر میں۔ تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا کہ اب بزنس تمہارا چل گیا تو روپیہ تو دے دو بھائی، جو میں نے دیا تھا وہ دے دو۔ کہا یا رسول اللہ وہ تو میں نے غلے میں ڈال دیا تھا، مجھے نہیں پتا۔ کہا نیت کر کے نکال لو، غلے میں سے 1 روپیہ نیت کر کے نکال لو کہ یہ وہی سکہ ہے جو رسول نے مجھے دیا تھا۔ آگے واپس کیا، واپس کر دیا۔ اب جیسے جیسے اس کا دھندا بڑھا تھا ویسے ہی ویسے اس کا دھندا کم ہو گیا۔ تو یہ برکت کس کی تھی؟ انسان دیکھیے، یہاں مقصد یہ ہے کہ ہمارے جیسا انسان جو ہے وہ دولت کے لیے نماز میں آتا ہے۔ اگر اس کو واقعی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو وہ ایسے ہی روز حاضری دیتا جیسا پہلے دیتا تھا۔ اس طرح کے لوگ ہر جگہ مل جائیں گے، ہر معاشرے میں مل جائیں گے۔ جب تھوڑی سی مصیبت آ جائے گی تو یہاں حاضری پہ حاضری دینا شروع کر دیں گے، اور جیسے ہی مصیبت گئی پھر بول جائیں گے کہے گا اللہ، کہے گی نماز۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ یہ مطلب کی عبادت، یہ مطلب کی عبادت، اور اس عبادت کا کوئی اجر ہمیں وہاں نہیں ملنے والا۔ ہم یہاں پہ اجر اس کو تلاش کر رہے ہیں، یہاں اللہ اجر دے دیتا ہے، لو وہاں نہیں دے گا۔ اب اللہ کے رسول کیا یہ 12 درہم کا کی برکت دیکھیں۔ سرور کائنات نے ایک دن علی کو اپنے پاس بلایا، کہا علی یہ 12 درہم لو، میرے لیے ایک کرتا لے کے آ جاؤ بازار سے۔ ارشد میں 12 درہم ایک کرتا لا دو۔ علی مارکیٹ میں گئے، کپڑے کی دکان پر گئے، کرتے ٹنگے ہوئے تھے۔ علی نے ایک کرتا پسند کیا، کہا کتنے کا؟ کہا 12 درہم کا۔ علی نے 12 درہم اس کو دیے، رسول نے 12 ہی تو دیے تھے، اور علی نے وہ کرتا لیا، لے کے آ گئے۔ رسول نے پوچھا علی کتنے کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 12 درہم کا۔ کہا علی مہنگا ہے، میں سستا پہننے کا عادی ہوں۔ ہم لوگ کیا پہنتے ہیں؟ جو سب سے اچھا کپڑا ہو بازار میں۔ رسول نے کیا فرمایا؟ بھائی جب 12 درہم دیا تھا
اب وہ چاہے سستا ہو یا مہنگا ہو، علی 12 درہم کا تو لائے، لیکن رسول نے کیا کہا؟ علی مہنگا ہے، مجھے سستا کرتا چاہیے، واپس کر سکتے ہو؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ دیکھتا ہوں اگر دکاندار واپس کر دے۔ علی گئے دکاندار کے پاس، کہا ہے دکاندار یعنی کرتا واپس لے لو، 12 درہم مجھے دے دو۔ شریف تھا دکاندار، اس نے دے دیا۔ رسول کی خدمت میں علی آئے اور لا کر کے 12 درہم رسول کے حوالے کر دیا۔ اب وہاں سے علی اور رسول دونوں اٹھے اور چلے، گلی میں جا رہے تھے کہ دیکھا ایک کنیز ایک جگہ بیٹھی ہوئی ایک عورت رو رہی ہے زاروں قطار۔ رسول نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر والوں نے، میرے آقا نے، کنیز ہے نا، میرے مالک نے مجھے 4 درہم دیے تھے بازار سے سودا لانے کے لیے، وہ کہیں گر گئے، 4 درہم کہیں گر گئے۔ اب میرا آقا جو ہے مجھے گھر سے نکالے گا الگ، مارے گا الگ، رو رہی ہے۔ اب وہ 12 درہم کا کمال دیکھیے، اگر رسول نے وہ کرتا پہن لیا ہوتا تو 4 درہم اس کو کہاں سے دیتے؟ رسول نے 12 درہم میں سے 4 درہم نکالا اور اس کنیز کو دے دیا، کنیز کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ تم اپنا سامان لے کے اپنے آقا کے پاس۔ علی اور رسول دونوں چل دیے وہاں سے اور اس سے کہا جاؤ تم اپنا سامان خریدو۔ گئے بازار میں گئے اور بازار میں جانے کے بعد ایک کرتا پسند کیا رسول نے خود۔ اس کرتے کی قیمت تھی 4 درہم، رسول نے وہ کرتا خرید لیا 4 درہم کا، اور وہ کرتا لے کر کے رسول چلے۔ راستے میں ایک شخص جو تھا اوریا تھا بغیر کپڑے کا، رسول کے اس کے اوپر نظر پڑی، پوچھا، کہا یا رسول اللہ میرے پاس لباس نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے وہ لباس، وہ قمیض، وہ کرتا جو اپنے لیے خرید کے لے کے آ رہے تھے 4 درہم کا، وہ اس شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اب رسول کے پاس بچے کتنے؟ 4 درہم۔ اب 4 درہم بچے تو رسول نے علی سے کہا کہ یہ 4 درہم لو اور بازار سے ایک میرے لیے 4 درہم کا کرتا لے آؤ۔ اب عزیزو بتاؤ یہ 12 درہم جو تھے وہ کتنے بابرکت درہم تھے کہ ایک کنیز کو کا مقصد پورا کیا، ایک اوریا انسان کو کپڑا عطا کیا، اور خود رسول کو بھی بازار سے ایک کرتا مل گیا جو آپ نے زیب تن کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی ہی برکت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ مطلب اس 12 درہم کا کمال دیکھیں۔ جب پہن کے جانے لگے راستے میں پھر دیکھا کہ وہی کنیز بیٹھی رو رہی ہے جس کو 4 درہم دیا تھا، جاؤ سامان خریدو۔ رسول نے کہا کہ اب کیوں بیٹھی رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیر ہو گئی ہے، اب اگر میں گھر جاؤں گی تو میرا آقا مجھے گھر میں گھسنے نہیں دے گا کہ اتنی دیر سے تم کہاں تھی؟ تو رسول نے کہا اٹھو، یہ ہے رحمت للعالمین کا اخلاق۔ کہا اٹھو چلو تمہارا گھر کدھر ہے؟ وہ آگے آگے رسول کے ساتھ جیسے دروازے پہ پہنچے رسول نے دق الباب کیا، ادھر سے اندر سے آقا نکلا، کہا یا رسول اللہ۔ رسول نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے زحمت کیوں کی؟ تو رسول نے فرمایا کہ یہ تیری کنیز تمہارے خوف سے رو رہی تھی تو میں لے کر کے آیا ہوں۔
تو وہ آقا کہتا ہے میرے خوف سے رو رہی تھی اور رحمت للعالمین لے کے آئے ہیں، تو یا رسول اللہ میں نے اپنی کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ تو 12 درہم کا کمال آپ نے دیکھا، دوریا کو کپڑا دے دیا، کنیز کو راہ خدا میں آزاد بھی کرا دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ رسول کا اخلاق، یہ رسول کا کردار، ان کی شہادت ہے نا۔ اور امام حسن مصطفیٰ، بھائی آواز صلوات پڑھنا ہے تو ایک آدمی نہ بھیجے۔ نانا کا کردار دیکھیے، میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے، مجھے دونوں کا ذکر کرنا ہے۔ امام حسن مصطفیٰ کا کردار، مدینے سے باہر جا رہے ہیں، دیکھیے چھوٹا واقعہ ہے، مدینے سے باہر جا رہے ہیں، مدینے کی حد جیسے ختم ہوئی، دیکھا کہ ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے، اور وہ آنے والا کہاں کا تھا؟ شام کا۔ آج کا شام نہیں، اس زمانے کا شام، جس زمانے میں شام کے لوگ علی اور اولاد علی کے اوپر کیا بھیجتے تھے؟ درود نہیں بھیجتے تھے۔ وہ آیا، جیسے ہی امام کا سامنا ہوا اس نے شروع کر دیا، جتنی برائی اس کے دل میں تھی، نفرت، زبان سے اگال کے رکھ دیا۔ یہ شام کا کردار تھا اس زمانے کا، کیونکہ جو حاکم شام تھا نا، اس نے اسی کے اوپر تو ورک ہی کیا تھا۔ 70,000 ممبروں سے علی کے اوپر گالی دی جا رہی تھی کہ نہیں دی جا رہی تھی؟ دینے لگا۔ امام چپ چاپ کھڑے ہیں، چپ چاپ کھڑے، بیٹھے کھڑے۔ جب وہ تھک گیا تو امام نے پوچھا، بھائی ایسا لگتا ہے کہ تم مسافر ہو، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پاس زاد راہ کی کمی ہے۔ زاد راہ سمجھتے؟ سفر میں جو چیز ضرورت کی چیز ہو، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پاس مال دنیا کی کمی ہے، ضرورت ہے۔ امام نے اس کے سامنے ایک بڑی لسٹ رکھ دی، کھانا چاہیے، بھوکے ہو تو کھانا کھلا دو، پیسہ چاہیے تو پیسہ دے دوں، سواری چاہیے تو سواری کا انتظام کر دوں، اور اگر تمہیں لباس چاہیے تو لباس دے دوں۔ بتائیے، ابھی تک وہ بول رہا تھا، امام سن رہے تھے، اب امام بول رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، لیکن دونوں کے بولنے کا انداز الگ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بول رہا تھا تو امام کو گالی دے رہا تھا، اور امام کہہ رہے ہیں تمہیں جو ضرورت ہو تمہاری ضرورت پوری کر دیں۔ اس اخلاق تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ انسان نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کردار محمدی ہے۔ تو وہ جب امام چپ ہو گئے تو وہ کہتا ہے کہ میں قرض دار ہوں اور میں شام سے آیا ہوں، مجھے تو گھٹی میں پلایا گیا ہے آپ سے دشمنی، لیکن آج تو میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ کہنا میں بہت زیادہ قرض دار ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو امام نے کہا پیسوں کی ضرورت ہے، قرضہ ادا ہو جائے گا تمہارا۔ تو کہتا ہے کب، کہاں دیں گے آپ؟ امام خالی ہاتھ تھے۔ امام نے کہا ابھی اور یہیں۔ بھائی اگر امام کے ساتھ کوئی بڑی پوٹلی ہوتی، اٹیچی ہوتی، بوریا ہوتا، کچھ بھی ہوتا، تو سامنے والے کو یقین ہوتا کہ ہاں ان کے پاس ہے مال، اور جس کے پاس ہاتھ میں کچھ ہو ہی نہ، اور وہ فرمائے کہ ابھی اور یہیں، تو تعجب ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی تعجب اسی بات کے اوپر انسان کو ہوتا ہے جو انسانی عقل سے پرے ہو جائے،
اسی لیے تو کہا جاتا ہے ناد علی مظہر العجائب والغرائب، وہ مظہر العجائب والغرائب ہے، اور غرائب اور عجائب اسی سے ظاہر ہوتا ہے جہاں تک انسان کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ۔ امام نے کہا ابھی اور یہی، اس کو یقین ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، نہ کہوں مرزا، کیونکہ کوئی قرینہ تو تھا نہیں اس کے سامنے۔ تو چپ ہوا تو امام نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، دیکھو امامت کی طاقت دیکھو، معجزہ دیکھو، مظہر العجائب والغرائب۔ اشارہ کیا، ایک پرندہ ہوا میں آیا، اڑتا ہوا آیا۔ کہاں سے آیا؟ بھائی جس کی انگلیوں کے اشارے سے سورج ڈوبا ہوا پلٹ سکتا ہے، جس کی انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، کیا اسے اس کے بیٹے کی انگلیوں کے اشارے سے پرندہ ہوا سے نہیں آ سکتا؟ اشارہ کیا، پرندہ آیا۔ امام نے کہا دیکھو وہ آ رہے ہیں، تو دیکھا کہ اس کے چنگل میں ایک پوٹلی ہے۔ وہ پرندہ آیا، امام نے اشارہ کیا، اس نے پوٹلی وہاں رکھی، اتاری۔ امام نے کہا اس کو اٹھا لو۔ اب جو اٹھایا تو امام نے کہا تیرا جتنا قرضہ ہے نا، وہ یہ قرضہ کے لیے یہ پوٹلی کا بھی ہے۔ جب اس نے گنا تو اتنے ہی نکلا جتنی اس کو ضرورت تھی۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ یہ ہوتا ہے امام، یہ ہے اخلاق محمدی، اخلاق حسن امام کردار، کہ جو گالی دے رہا تھا اس کی آپ نے حاجت روائی کر دی۔ یہ اخلاق ہونا چاہیے پوری دنیا میں، عمل میں یہ اخلاق ہونا چاہیے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دو شہادتیں بھی پڑھنا ہے، کیسے پڑھوں؟ وقت بھی نظر ہے، کیونکہ جلوس نکلنا ہے ابھی۔ حضور کی شہادت، ہمارے دوسرے امام کی شہادت، اللہ کے رسول آج سے 10 دن 12 دن پہلے بیمار ہو گئے۔ بچوں کو پتہ چلنا چاہیے، بیمار ہو گئے، مریض ہو گئے، اور شدید بخار، بہت واقعات ہیں، کیسے مسجد میں لائے گئے، کیسے سہارا علی نے دیا، کیسے سلمان نے سہارا دیا، مسجد میں آئے، یہ 10-12 دن کا عرصہ کیسا ان سے گزرا، بخار میں، بیماری میں۔ اور اسی بیماری کے عالم میں آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ قلم دعوت دو۔ کیا مانگا تھا رسول نے؟ دو، کیا چیز؟ قلم دعوت۔ وہ کیا دیں گے؟ انہوں نے کبھی دیا ہے کچھ اہل بیت کو؟ رسول نے کہا مجھے قلم دعوت دو تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں جو تمہیں کام آئے۔ جواب کیا ملا؟ بخار کی شدت میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جملہ بڑا غلط استعمال کیا، ہذیان ہو گیا ہے، نہیں دیا۔ 2 پھاڑ ہو گئے، 2 گروپ ہو گئے، ایک نے کہا دے دو یار، ایک کہتا نہیں دیں گے۔ جس نے کہا نہیں دیں گے اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو بس اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کی کتاب کافی جبھی ہوگی جب اہل بیت ساتھ ہوں، کیونکہ رسول نے یہ آخری وقت میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہاں لوگوں نے کیا کہا؟ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔
اتنا اختلاف ہوا، اتنا شور شرابہ ہوا کہ رسول نے اسی بیماری کے عالم میں ڈانٹ کے بھگا دیا، اپنے کمرے سے نکال دیا، کہا نکل جاؤ میرے یہاں سے۔ یہ تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ کس قدر تکلیف پہنچائی ہے لوگوں نے کہ رسول کو بھگانا پڑا، بھگو یہاں سے۔ اگر وہ کاغذ دے دیے ہوتے، قلم دے دیے ہوتے تو آج اختلاف ہوتا اسلام میں، مسلمانوں میں نہیں ہوتا۔ اسی عالم مرض میں ہوتے ہوتے اللہ کے رسول 28 سفر تک، 28 سفر رسول فاطمہ کے گھر میں، زانو فاطمہ کا ہے اور سر رسول کا ہے۔ دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹایا کس نے؟ فاطمہ نے پوچھا کون؟ کہا آپ کے بابا سے مجھے ملنا ہے۔ فاطمہ نے کہا میرے بابا آرام کر رہے ہیں، محو استراحت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور فاطمہ نے پوچھا کون؟ کہا آپ کے بابا سے ملنا ہے۔ شہزادے نے کہا میرے بابا آرام فرما رہے ہیں، بھائی کہہ دیا جاؤ۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر فاطمہ نے وہی کہا، اور فاطمہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، رخسار فاطمہ سے وہ آنسو ڈھلکتے ہوئے گرے ہیں چہرے مبارک رسول اکرم پر۔ بس جیسے ہی رسول کے رخسار پہ وہ قطرے گرے، رسول نے آنکھیں کھول دی، سوال کر لیا میری پارے جگر۔ رسول کے سامنے فاطمہ تم رو رہی ہو، رونے کی وجہ تیرا باپ ابھی زندہ ہے۔ فاطمہ نے کہا بابا ایک شخص ہے جو عجیب و غریب آواز میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے بابا سے ملاقات کرنا ہے، آپ کے بابا سے ملنے آیا ہوں، بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ رسول نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا، کہا اے بیٹا فخر کرو فاطمہ کہ تیرے دروازے کا شرف یہ ہے کہ ملک الموت بھی تیرے دروازے پہ آنے کے لیے اجازت مانگ رہا۔ اللہ اکبر! جس در فاطمہ کا یہ شرف ہو کہ ملک الموت بغیر فاطمہ کی اجازت کے اندر نہیں آ سکتا، اس دروازے کے اوپر بعد شہادت رسول ارے آگ اور لکڑیاں، دروازہ جلتا ہوا فاطمہ کے پہلوئے مبارک پہ گرایا گیا۔ جزاک اللہ عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو 28 سفر آ گئے، فاطمہ رسول اکرم کی شہادت واقع ہو گئی۔ رسول نے وصیت کیا اے علی تم میرے جنازے کو غسل دو گے، اے علی تم کفن پہناؤ گے، تم نماز جنازہ پڑھو گے، اور تم مجھے بھلا مقام پہ لے جا کے مسجد نبوی میں دفن کرو گے۔ لو عزادارو وصیت کے مطابق علی نے سارے اعمال کر دیے، تجہیز و تکبیر ہو گئی، اور ادھر دوسرے لوگ جو تھے وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ارے حکومت کی میٹنگ کر رہے تھے۔ اور جب 3 دن کے بعد جب فارغ ہوئے تو ایک مرتبہ آئے ہیں اور قبر رسول کی طرف آئے ہیں کہ چل کے قبر سے رسول کو نکالیں اور نماز ہم پڑھیں۔ تو ایک مرتبہ جیسے یہ لوگ گئے تو کیا دیکھا کہ علی قبر رسول کے اوپر ایک پیر ادھر رکھ کے ایک پیر ادھر رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو اسے مبارک کے اوپر کالی عبا نہیں ہے بلکہ زرد عبا ہے، ہاتھ میں ذوالفقار ہے۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھ کے یہ کہا رسول نے اسی دن کا اشارہ کیا تھا، اس دن علی سے ڈرنا جس دن علی مٹی کے گھوڑے میں سوار ہو اور زرد عبا اوڑے ہو اور ذوالفقار حمائل ہو۔ عزاداروں لوگ سمجھ گئے اب کسی کی ہمت نہیں ہے جو آگے بڑھتا ہے۔ لو عزاداروں رسول کی تجہیز ہو گئی، رسول کو تو دفن کر دیا گیا، لیکن آج ہی کی تاریخ میں ارے رسول کا بڑا نواسا امام حسن مجتبیٰ اس دنیا سے الوداع ہوا۔
اور کس انداز سے گیا کہ دشمن نے زہر پلایا پانی کے ذریعے اور امام حسن مصطفیٰ کے ارے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے. ارے زینب نے لگن لگایا, امام حسن نے خون کی الٹی کی. اب جو زینب نے غور سے دیکھا تو جگر کٹ کٹ کے گر رہا تھا, 72 ٹکڑے لگن میں آ گئے. عزادارو زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا؟ ایک مرتبہ وہ 28 صفر کی منحوس تاریخ آئی, امام حسن مصطفیٰ نے الوداع کیا, خدا حافظ کیا, اور امام حسن مصطفیٰ نے وصیت کی, بھیا حسین, میرے بھائی حسین, میری میت کو, میرے جنازے کو میرے نانا کی لحد میں ارے قبر کے بازو میں مجھے دفن کر دینا. عزادارو امام حسن مصطفیٰ کی یہ وصیت, یہ خواہش پوری نہیں ہوئی. امام حسین نے جنازہ تیار کیا. عزادارو اب لے کے جو چلے ہیں تو ادھر سے بنی امیہ کے لوگ راستے میں دیوار بن کے کھڑے ہو گئے, کہا رسول کے بازو میں دفن نہ ہونے دیں گے. ایک خاتون بھی سپہ سالاری کر رہی تھی. اتنے میں عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی دشمنوں نے جنازے امام حسن کو روکا, عزادارو یہ کربلا نہیں ہے, یہ مدینے کی گلیاں ہیں. عباس ابھی موجود ہے. عباس اپنے شانے پہ اپنے آقا کا جنازہ لے کے جا رہے تھے, بس جیسے ہی دشمنوں نے روکا, عباس نے علی اکبر کو بلایا, اے بیٹا علی اکبر, ارے اپنے بڑے ابا کا جنازہ سنبھالو. اور میں گھر گیا اور واپس آیا. علی اکبر نے جنازہ اپنے کندھے پہ رکھا. عباس کو جلال آ گیا. عباس دوڑ کے وہاں سے گئے اور گھر پہ گئے. دروازے پہ زینب کھڑی تھی. زینب نے جیسے ہی عباس کو دیکھا آواز دی, بھیا عباس, میرے بھیا کو دفن کر کے آ گئے. یہ تاریخ کا پہلا موقع ہے جہاں عباس نے ارے زینب کی بات کا جواب نہ دیا. عباس گھر کے اندر گئے, ارے دیوار سے تلوار اٹھائی اور تلوار لے کے ارے گھر سے باہر نکلے. زینب نے کہا بھیا ارے جنازہ لے کے گئے ہو, تلوار کی کیا ضرورت؟ عباس نے کوئی جواب نہ دیا. بس جیسے ہی عباس تلوار لے کے آگے پہنچے, حسین کی نظر پڑ گئی. اے عباس, خدا کے واسطے تلوار نہ اٹھانا, یہ کربلا نہیں ہے. اے عباس, صبر سے کام لو, ارے میرے بھیا کا جنازہ اٹھاؤ. عباس آگے بڑھے. حسین نے, عباس نے, علی اکبر نے امام حسن مصطفیٰ کا جنازہ اٹھایا. حسین نے کہا میرے بھیا کا جنازہ اب یہاں دفن نہ ہوگا, پہلے اب گھر لے کے چلو. کیوں عزادارو, دشمنوں نے اتنے تیر چلائے تھے جو تیر آ کے امام حسن مصطفیٰ کے جسم مبارک میں پیوست ہو گئے تھے. امام حسین نے کہا لاؤ, ارے شبیب دروازے پہ لے کے چلو. جنازہ واپس آیا. یہ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے چلا اور دوبارہ دروازے پہ آیا. زینب ام کلثوم دروازے پہ اپنے بھیا حسین کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. دیکھا کہ جنازہ واپس آ رہا ہے. ارے زینب نے پوچھ لیا, اے بھیا ارے جنازہ واپس کیوں لے آئے؟ حسین نے کہا اے میری بہنوں, ارے جنازے سے تیر نکالو. زینب تڑپ گئے. اے بھیا, ارے کفن تو سفید تھا, یہ سرخ کیوں ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے امام حسن مصطفیٰ کا واسطہ, سرور کائنات کا واسطہ, اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی مغفرت فرما.
بانی مجلس سید علی حسن رضوی کی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما۔ اے پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عزاداری امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل میں خلوص اور اخلاق اور کردار میں تقویت عطا فرما۔ پروردگار تو یہ اس مجلس کا واسطہ جملہ مومنین مومنات میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، حاضرین نماز میں جو بیمار ہیں اور ان کے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں، پروردگار تمام بیماروں کو معصومین کے صدقے میں صحت و شفا و تندرستی عطا فرما۔ ہم سب کو اور تمام مومنین مومنات کو کینسر جیسی مہلک بیماری سے حفاظت فرما، جو کینسر کے مریض ہیں اس سے ان کو جلد سے جلد نجات عطا فرما، شہناز فاطمہ کو شفائے کامل عطا فرما، جو مرحومین ہو چکے ان سب کو جوارے میں معصومین میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو تمام مقدس مقامات کی زیارت کرنے کا شرف عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار اور ان کے غلاموں میں شمار فرما۔